نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ ہدیہ درود السلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ تعالی جتنا بھی شکر ادا کیا جائے خالق کائنات کا کم ہے، جس کی توفیق خاص اور احسان عظیم کے ساتھ ماہ ربیع الاول کی مبارک ساعتوں میں اس ماہ مقدس کے دوسرے جمعہ میں ہم سب اس کی توفیق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مقدس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے. مراق علیہ السلام کی ولادت پاک کا صدقہ ہماری نسلوں کو قیامت تک اس کی خیرات عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 15 کا آخری حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اس آیت کریمہ پر گزشتہ رات ہم نے درس قرآن کی نشست میں گفتگو کا آغاز کیا تھا اور چند ایک باتیں اس آیت کریمہ کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ قد جاءکم، تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے، من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور، و کتاب مبین، اور وہ نور اپنے ساتھ روشن کتاب یعنی قرآن مجید لے کر آیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا ذکر فرمایا کہ آ گیا ہے ایک نور، نورانی ہستی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس لفظ پر اگر ہم غور کریں تو آتا وہی ہے جو پہلے سے موجود ہوتا ہے. جیسے ابھی جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم لوگ اپنے اپنے گھروں سے آئے ہیں، اپنے کام سے آئے ہیں، تو ہمارا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم پہلے کہیں موجود تھے اور وہاں سے آئے ہیں. تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کا ذکر کر کے، آپ کی آمد کا ذکر کر کے دراصل توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اسی کو ابتدا مت سمجھنا، یہ نور اس سے پہلے بھی کہیں جلوہ گر تھا. اب یہ ہے کہ تمہاری خوش قسمتی کہ تمہارے درمیان آ گئے. اب جب کوئی شخصیت یا کوئی ذات یا کوئی بندہ آتا ہے تو اس کے آنے پر چند ایک سوالات ذہن میں آتے ہیں. پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے. دوسرا سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس لیے آیا ہے. پھر تیسرا اہم سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کیا لے کر آیا ہے، کس مقصد کے لیے آیا ہے. تو یہ تین سوال اہم ہیں جب بھی کسی کے آنے کی بات ہوتی ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، کیا اپنے ساتھ لایا ہے. تو یہ جو خاص اہم سوال ہیں، سوال اور بھی بن سکتے ہیں مگر تین اہم سوال جو کسی کے آنے پر ذہن میں آتے ہیں، ان تینوں سوالوں کا جواب رب کائنات نے اس آیت مقدسہ میں دیا ہے کہ یہ جو نور تمہارے پاس آ گیا ہے، تم جاننا چاہتے ہو کہ یہ اس سے پہلے کہاں تھا جو اب آیا ہے، کیونکہ آتا وہی ہے جو پہلے موجود ہوتا ہے. تو فرمایا کہ سن لو، من اللہ، یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے.
یہ نور اپنے رب کے پاس تھا، وہاں سے آیا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ کیا لایا ہے اپنے ساتھ، کس لیے آیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اپنے ساتھ کتاب مبین لے کر آیا ہے، ایک روشن کتاب قرآن مجید لے کر آیا ہے۔ اور کس لیے آیا ہے؟ جو رات ہم نے بات کی تھی آیت کریمہ کے شان نزول میں، کہ اہل کتاب جو اللہ کی عطا کردہ کتابوں میں سے جن چیزوں کو چھپا رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے، حق چھپاتے تھے، اس حق کو واضح کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی آمد کا جب ذکر فرمایا تو ساتھ آمد کا مقصد بھی بیان کر دیا اور کہاں سے آئے یہ بھی بیان کر دیا۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھنے والی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آقا کریم علیہ السلام کی جب بعثت کا یہاں ذکر فرمایا تو پہلے فرمایا نور، ہم اس پر بات کر چکے آقا علیہ السلام کی شان نورانیت پر، اسی پر چند ایک باتیں میں اور بھی عرض کروں گا، مگر یہ جملہ بڑا اہم ہے سمجھنے والا، اور وہ یہ کہ فرمایا نور و کتاب مبین، پہلے نور اور پھر کتاب مبین۔ تو یہ اس لیے ترتیب رکھی ہے کہ کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کا ہونا لازم ہے۔ نور روشنی کو کہتے ہیں نا، چمک کو۔ تو اگر کوئی کتاب پڑھنا چاہتا ہے تو وہ کتاب پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک نور نہ ہو، چاہے وہ نور روشنی کا نہ ہو، چاہے اس کی آنکھوں کا نہ ہو، جسے بینائی کو بھی نور کہتے ہیں نا۔ تو فرمایا کہ نور و کتاب مبین، یہ وہ نور ہے جس کی مدد سے تم کتاب پڑھ سکتے ہو۔ اگر یہ نور نہ ہو تو تمہیں کتاب ہوتے ہوئے بھی دکھائی نہیں دے گی۔ تو بڑی توجہ طلب بات ہے سمجھنے والی کہ اگر صرف ظاہری نور نہ ہو تو اس کتاب کو پڑھنا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو آقا علیہ السلام کی شان نورانیت کی معرفت نہ ہو تو وہ اس کتاب سے کیا فیض لے سکتا ہے؟ اس کا اس کتاب سے کیا تعلق بنتا ہے، یا وہ اس کتاب کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟ اب یہ جو بات ہم نے رات کہی تھی آقا علیہ السلام کی شان نورانیت کی، اس پر میں آج آپ کو حدیث پاک دینا چاہتا ہوں۔ اسے مصنف عبد الرزاق نے بیان فرمایا، جو کہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے بیان فرمایا۔ اس کو امام قسطلانی نے بیان فرمایا مواہب الدنیا میں، اس کو امام زرقانی نے بیان فرمایا فی شرح مواہب الدنیا میں۔ اس حدیث پاک کو بہت سارے ائمہ نے اور بھی بیان کیا، اسے امام حلبی نے اپنی سیر میں بیان کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ اسے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں بیان فرمایا۔ اب یہ ایک ایسا حوالہ ہے کہ اس حوالے پر مزید حوالے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، کیونکہ یہ حوالہ ان کے لیے ہے کہ جن کو بات سمجھانا مقصود ہے۔ اب حدیث پاک کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، توجہ سے حدیث پاک سمجھنے والی ہے۔ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد عرض کرتے ہیں کہ قلت، میں نے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بھی ابی انت و امی، یہ صحابہ کرام کا طریق تھا بات کرنے کا۔ اس بارگاہ میں جب بھی بات کرتے تو عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اگلی گزارش کرتے۔ یہ کرنے کے بعد سوال دیکھیں ان کا کیا ہے، سوال کرتے ہیں اخبرنی، مجھے ایک خبر دیجئے، ایک بات بتائیے، ایک سوال ہے جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ ان اول شیء، مجھے اس اول پہلی چیز کا بتائیں، فرسٹ چیز جو ہے پہلی، خلقہ اللہ تعالی، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، خلق کیا اللہ نے، قبل الاشیاء، تمام اشیاء سے پہلے جس شے کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو اس کی پہلی تخلیق ہے، پہلی فرسٹ کریشن، اس کے بارے میں مجھے بتائیں کیا ہے۔ اب یہ سوال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں توجہ سے، جیسے میں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو شے ہے نا، شے کہتے ہیں چیز کو۔ اس پر بہت پہلے میں نے ایک گفتگو کی تھی، مجھے یاد پڑتا ہے 4-5 سال پہلے،
آپ کو شاید یاد ہو یا نہیں، مگر شے کا لفظ بتانا چاہتا ہوں، وہ بڑی قیمتی بات ہے سمجھنے والی، اس پر بڑی تفصیل سے میں نے بات کی تھی، مگر یہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے نا وہ شے ہے، ٹھیک ہے؟ اب کوئی کہے گا یہ میں نے کون سا فلسفہ بیان کر دیا؟ تو فلسفہ نہیں ہے، آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ جواب دے دیں۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ اونچا بولیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے اسے شے کہا ہے۔ آگے اس کی جنس الگ ہے، ملائک ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، حیوانات ہیں، سب کچھ ہے، وہ الگ بحث ہے، اس کی تقسیم ہے کہ اس نے کیا کیا بنایا، مگر جس کو بھی اللہ نے بنایا اسے اللہ نے خود شے فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا، جب بھی میں کسی شے کو بنانے کا ارادہ کرتا ہوں، ان یقول لہ کن فیکون، میں کن کہتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے شے کہا، اور صحابی نے وہی سوال کیا، اخبرنی ان اول شیء، تاکہ کوئی پریشان نہ ہو، میں ہر چیز کا پوچھ رہا ہوں، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا تھا؟ اب آپ کو شے کی سمجھ آئی؟ اب پوچھئے ذرا، اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا، یا جابر، اے جابر سن لو توجہ سے، ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے، اب آقا علیہ السلام کا انداز خطاب بھی دیکھیں، براہ راست فرما دیتے، شے کا نام لے لیتے، مگر وہی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ان شرط کے ساتھ بیان کیا، ان اللہ، خبردار سن لو توجہ سے، قد، پھر تحقیق کی بات کی، وہی قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق سے بتا رہا ہوں، توجہ سے سمجھو بات، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ان اللہ تعالی قد خلق، اللہ نے تخلیق فرمایا، قبل الاشیاء، اپنی تمام تخلیقات کی، تخلیق کی ہوئی شے سے، اشیاء سے پہلے، کس چیز کو بنایا؟ فرمایا نور النبی کا من نوری ہی، تیرے نبی کے نور کو، اب لفظی ترجمہ من نوری ہی ہے، اپنے نور سے، تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے، مگر ترجمہ یہ ہے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی، پیدا فرمائی، خلق فرمائی، وہ فرمایا آقا علیہ السلام نے نور النبی کا، تیرے نبی کے نور کو خلق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قبل الاشیاء، تمام اشیاء سے پہلے۔ اب یہاں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے جملہ یہ بولا ہے من نوری ہی، اب یہ میرا نہیں ہے چونکہ حدیث پاک ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نور سے یہ بات کر رہے ہیں تو کہیں شرک نہ ہو، تو نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا، سورہ ہجر آیت نمبر 29 ہے، تو فرشتوں کو جب سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو بنا کے درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دوں، اپنی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اب اللہ نے اپنی روح جو فرمایا تو کیا معاذ اللہ یہ شرک ہے؟ کلام تو اس کا ہے، تو اس نے من روح ہی کیوں فرمایا؟ اپنی روح پھونک دوں، اس نے مقام حضرت آدم علیہ السلام بتایا کہ تم جانو میں تمہیں کس کو سجدہ کروا رہا ہوں، جس کی تخلیق پر تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر میں نے اپنی روح پھونکی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی عظمت کا ذکر رب کائنات نے بیان فرمایا، ان کے مقام کی معرفت عطا کی۔ بس ایک جملہ توجہ سے سن لیں، جس کے لیے رب کائنات یہ فرمائے کہ اپنی روح پھونکی، تو اس کے لیے حضرت ملائکہ کے تمام ملائکہ کو سجدہ ریز ہونا پڑ جائے، تو یہاں آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں من نوری ہی، روح بھی نہیں، اس کے نور کے فیض سے۔ تو دراصل بتانا یہ مقصود تھا کہ جسے روح کا فیض ملا ہے اگر وہ اتنا عظیم ہے تو جسے نور کا فیض ملا ہے وہ کتنا عظیم ہوگا، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ نور النبی کا من نوری ہی، اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فجعل ذلك النور یدور بالقدرت حیث شاء اللہ تعالی، پھر اس کے بعد یہ نور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ، اس کی چاہت کے ساتھ، اس کی رضا کے ساتھ، یہ جو نور مبارک ہے یہ جہاں چاہتا تھا وہ سیر کرتا تھا۔ اب یہ نہیں کہ یہ بات اللہ اور محبوب کے درمیان پردے میں رہ گئی،
فرمایا تمہیں نہیں خبر، جب کی جو مشیت تھی وہ ہوا، جو رب کی مشیت تھی وہ ہوا۔ تو مگر فرمایا سب سے پہلے تیرے نبی کے مبارک نور کو پیدا فرمایا۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سن لو وَلَمْ يَكُنْ فِي، پہلے بھی تو اتنی تحقیق سے بات فرمائی نا، زور دے کر، مگر ہر شک کو ختم کرنے کے لیے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خبردار اس میں شک نہ کرنا، تمہارے رب کی سب سے پہلی تخلیق کردہ شے تمہارے نبی کا نور مبارک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور میں جس وقت کی تمہیں بات بتا رہا ہوں نا، یہ جس وقت کی میں تمہیں بات بتا رہا ہوں، یہ وقت کون سا ہے؟ جب تمہارے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہے کہ لم یکن ذالک الوقت لوح ولا قلم، اس وقت لوح اور قلم بھی نہیں تھے وجود میں۔ اب یہ اس حدیث کو یہاں میں روکنا چاہتا ہوں، یہی مضمون ایک اور حدیث پاک کا، وہ صرف ایک جملہ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ بھی ہم سمجھ جائیں نا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق مبارک کی عظمت کیا تھی۔ وہ جو فرمایا کہ نور سیر کرتا رہا جہاں چاہتا تھا، اس سیر کا عالم کیا تھا، یہ حدیث پاک امام سیوطی نے اس کو بیان فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں ان قریشن، آقا علیہ السلام نے فرمایا کانت نوراً بین یدی اللہ تعالی، یہ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی ہستی تمہارے سامنے موجود ہے، یہ اللہ رب العزت کے سامنے ایک نور کی صورت میں جلوہ گر تھی۔ اور جملہ سنیں کیا ہے، فرمایا این یخلق الخلق، اس سے پہلے کہ اللہ کوئی تخلیق فرماتا، خلق پیدا ہوتی، اس وقت کی تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس نور کو شان یہ عطا کی تھی کہ یہ رب کے سامنے رہا اس شان کے ساتھ کہ بِأَلْفِ عَامٍ، کائنات کی ہر کوئی اور شے بنانے سے 2000 سال پہلے نور محمد مصطفیٰ کو پیدا کر دیا گیا، بِأَلْفِ عَامٍ، 2000 سال پہلے۔ اور یہ اس 2000 سال میں یہ نور کرتا کیا تھا، یسبح ذلک النور، یہ نور اپنے رب کی تسبیح کیا کرتا تھا۔ اب ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کائنات میں ہر کسی نے رب کو مانا ہے، ہر کوئی رب کی تسبیح کرتا ہے، ہر کوئی رب کا ذکر کرتا ہے، مگر سب سے پہلے کائنات میں جس نے رب کا ذکر کیا وہ ذات محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 2000 سال تک آقا علیہ السلام کا نور مبارک ذکر کرتا رہا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَتُسَبِّحُ الْمَلَائِكَةُ بِتَسْبِيحِهِ، یہ ملائکہ جن کے بارے میں تم جانتے ہو نا کہ وہ تسبیح کرتے رہتے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں، یہ حق ہے، ان ملائکہ نے تسبیح سیکھی ہی میرے نور کی تسبیح سے ہے۔ یعنی اس پوری کائنات میں ہر کسی کو رب کی تسبیح سکھانے والی ذات وہ نور محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام کی ذات فرمایا پھر فلما خلق اللہ آدم، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد کی بات ہے۔ اب آ جائیں اس حدیث پر، فرمایا ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم، تیرے نبی کے مبارک نور کو رب کائنات نے اس وقت پیدا فرما دیا تھا، اس وقت پیدا فرما دیا تھا کہ جس وقت نہ لوح تھی نہ قلم۔ پھر فرمایا ولا جنت ولا نار، نہ اس وقت جنت تھی نہ اس وقت دوزخ تھی، کیونکہ اور کچھ پیدا نہیں کیا تھا نا، اتنا کافی تھا، مگر گن گن کے بتا رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ولا ملکن، کوئی فرشتہ بھی اس وقت نہیں تھا، کوئی فرشتہ نہیں تھا، ولا سماء، نہ ہی کوئی آسمان تھا، نہ ہی کوئی آسمان تھا، ولا ارض، نہ ہی کوئی زمین تھی، ولا شمس، نہ ہی سورج تھا، ولا قمر، نہ ہی کوئی چاند تھا۔ یہ میں تمہیں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں۔ پھر فرمایا ولا جنی، کوئی جن بھی نہیں تھا پیدا ہوا اس وقت، ولا انسی، اور کوئی انسان بھی اس وقت پیدا نہیں ہوا تھا۔ جب کیا ہوا کہ رب کائنات نے ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، تمام اشیاء کو پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کے مبارک نور کو اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا۔ پھر یہ ساری چیزوں کا ذکر کر کے کہ ان میں سے کچھ نہیں تھا، اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر رب کائنات نے کیا کیا، فلما اراد اللہ تعالی، پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارادہ فرمایا، اس نے یہ چاہا، اس کا جب یہ ارادہ ہوا کیا، ان یخلق الخلق، کہ اب مخلوق کو پیدا فرمائے، جب اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب مخلوق کو پیدا فرمائے، یعنی آقا علیہ السلام کا نور مبارک خلق ہو چکا، اس کے سوا کچھ نہیں، ایک رب کی ذات ہے، نور خدا بندی ہے، اور ایک نور محمد مصطفیٰ ہے، نور من نورہ، اس کے نور کے فیض سے۔
تو فرمایا اب رب کائنات نے ارادہ فرمایا فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، اللہ نے ارادہ فرمایا کہ مخلوق کو تخلیق فرمائے، تو فرمایا قسم ذالک النور اربعۃ اجزاء، تو پھر وہ جو میرا نور مبارک ہے جس کا ذکر کیا، جو سب سے پہلے فرمایا پیدا فرمایا تھا، رب کائنات نے اس نور مبارک کے 4 حصے فرمائے، اس نور مبارک کے 4 جز ہوئے، 4 حصوں میں اسے بنایا گیا، 4 حصے کیے۔ اب اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فخلق من الجزء الاول، جو پہلا جز اور حصہ ہے اس نور مبارک کا، اس سے رب کائنات نے پیدا فرمایا القلم، اس سے رب کائنات نے قلم کو پیدا فرمایا، اور پھر آگے فمن الثانی اللوح، اور دوسرے حصے سے لوح کو پیدا فرمایا، لوح قلم جو ہم کہتے ہیں۔ اب یہاں وہ حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گی، وہ جو حدیث ہم بیان کرتے ہیں نا، یہ جو میں نے ایک پوری حدیث پڑھی جو آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، ایک حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، رب کائنات نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں اول ما خلق اللہ القلم، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا۔ اب جب یہ حدیث بیان کی جاتی ہے قلم کو پیدا فرمایا، تو اس کو بیان کر کے معاذ اللہ تشریح اور تفسیر وضاحت کی جاتی ہے کہ اگر نور پہلے بنایا گیا ہوتا تو قلم کا ذکر نہ ہوتا۔ تو بات توجہ سے سمجھ لیں، جہاں یہ فرمایا نا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اگر اس سے اگلا حصہ پڑھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتی ہے ساری بات۔ اس حدیث کا جملہ صرف اتنا نہیں ہے، فرمایا رب کائنات نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر قلم کو حکم دیا لکھو، لکھنے کے لیے بنایا ہے نا قلم، لکھو۔ تو قلم نے سوال کیا یا رب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں، رب کائنات نے کل کائنات کو 2 جملوں میں بند کر دیا، 2 لفظوں کے اندر۔ رب کائنات نے فرمایا اکتب، لکھو ما کانا وما یکون، سب سے پہلے وہ لکھو جو تم سے پہلے تھا، اس کے بعد وہ لکھو جو تمہارے بعد قیامت تک ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر قلم سے پہلے کچھ نہ ہو تو اسے یہ کہنے کا حکم کیوں دیا کہ اپنے سے پہلے کی بات لکھو؟ جب اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اسے وہی نور نظر آیا جس نور سے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دنیا میں رب کی تسبیح کی تو رب کائنات نے بھی فرمایا محبوب محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے میری تسبیح تو نے کی ہے تو سب سے پہلے میں بھی تیرا ذکر کرواؤں گا۔ جو ہم نے کہا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لا اذکر حتیٰ تذکر، کوئی میرا ذکر نہ کرے جب تک محمد مصطفیٰ کا ذکر نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب یہ دیکھیں اس حدیث میں فرمایا کہ اس نور کے 4 حصے ہوئے اور فخلق من الجزء الاول، اب وہ ترتیب دیکھیں کیا ہے، نور پہلے ہے اور ان 4 حصوں میں سے پہلے حصے سے جو چیز بنائی وہ القلم، پھر فرمایا قلم کے بعد ومن الثانی اللوح، پھر لوح کو بنایا، ومن الثالث العرش، پھر تیسرے حصے سے عرش کو بنایا۔ اب یہ بیان کر کے آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم قسم الجزء الرابع، پھر وہ جو چوتھا حصہ بچ گیا تھا نا، 4 حصے جو کیے تھے اس کو اللہ رب العزت نے پھر حصوں میں تقسیم کیا، اربعۃ اجزاء، 4 حصوں میں پھر تقسیم فرمایا۔ اس چوتھے 3 چیزیں بن گئیں، لوح اور عرش، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، پھر فرمایا فخلق من الاول، پھر رب کائنات نے اس کے پہلے حصے سے بنایا حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے ملائکہ بنائے گئے جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ ومن الثانی، اور دوسرے سے کیا بنایا الکرسی، وہ جو وسیع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی ہے، اس کی شان کے لائق جو زمین و آسمان پر حاوی ہے اور محیط ہے، پھر میں اس کرسی کو پیدا فرمایا۔ اور پھر ومن الثالث، اور تیسرے سے باقی الملائکہ، پھر وہ جو عرش تھامنے والے اٹھانے والے ملائکہ ہیں ان کو چھوڑ کر باقی ملائکہ اس تیسرے حصے سے پیدا فرمائے۔ اب یہ بیان کر کے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ثم، پھر رب کائنات نے قسم الجزء الرابع اربعۃ اجزاء، پھر وہ جو چوتھا حصہ میرے نور مبارک کا بچ گیا تھا اس کو پھر 4 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر اس کے 4 حصے ہوئے۔ اور پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام نے فرمایا فخلق من الاول، پھر رب کائنات نے اس کے پہلے حصے سے بنائے السماوات، یہ سارے آسمان، ومن الثانی
الأرضین، پھر اس نے ساری زمینوں کو بنایا، ومن الثالث الجنت والنار، الجنت والنار، پھر رب کائنات نے اس تیسرے سے جنت اور دوزخ کو پیدا فرمایا۔ یہ وہ طویل حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور میں نے کہا کہ اس کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی نشر الدین میں بیان کیا، باقی تو میں نے آپ کو حوالے دے دیے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سارے اپنے نور مبارک کی تخلیق اور اس نور مبارک کے فیض سے پھر کائنات کی ہر شے بنانے کا ذکر فرمایا، ہر شے کو بنانے کا ذکر فرمایا۔ کسی شاعر نے اس پوری حدیث پاک کو بڑی خوبصورت لفظوں میں سمیٹا ہے، بڑا خوبصورت اس شعر کا ایک شعر ہے، کلام ہے، کسی شاعر نے لکھا، نعت کا شعر ہے۔ اس نے کہا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، من نوری ہی، نور کے فیض سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نور سے لے کر کچھ روشنی اس ارض و سما کو بنایا گیا۔ وہ جو اس نور کو چار حصوں میں تقسیم کر کر کے سب کچھ بنایا گیا، فرمایا پھر اسی نور سے لے کر کچھ روشنی اس سارے جہاں کو بنایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، وہ حسن شاہد کا مشہود اور مسعود بھی، پھر آگے طویل نہ آتا ہے، مگر یہ شعر میں آپ کو سنانا چاہتا تھا۔ تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے بیان کر دیا کہ اے جابر، رب کائنات نے اس دنیا میں سب سے پہلے تیرے نبی کے نور مبارک کو من نور ہی، اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور پھر کائنات کا جو کچھ بھی بنایا گیا رب کائنات نے اسے آقا علیہ السلام کے نور مبارک کے فیض سے پیدا فرمایا۔ یہ وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا جو سوچ ہے اور ہماری سمجھ اور یقین ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اس کائنات کی اصل ہیں۔ اصل کہتے ہیں روٹ کو، جس سے کوئی درخت نکلتا ہے، بیج، بنیاد، کیونکہ سب کچھ رب کائنات نے آقا علیہ السلام کے نور مبارک کو اپنے نور کے فیض سے، اور لوح بھی، قلم بھی، کرسی بھی، ملائکہ بھی، عرش اٹھانے والے بھی، جنت، دنیا، آسمان، زمین، سب آپ نے حدیث میں سن دیا، اس سے پھر آقا علیہ السلام کے نور کے فیض سے بنایا۔ تو جب اسے نور کے فیض سے بنایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اصل کائنات ہیں۔ اس لیے رب کائنات نے، جو رات میں نے آپ کو کہا تھا نا، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق بھی لگائی پہلے قد، پھر اس میں مد بھی ہے اور شد بھی ہے۔ تو رب کائنات نے ہمیں بتایا تمہیں کیا خبر یہ کس کی ولادت کی بات ہے، اور تم یہ کیا جانو یہ کون سا محبوب ہے جو دنیا میں آیا ہے۔ میں مد اور شد کے ساتھ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تم جان جاؤ یہ وہ ہستی ہے جو بڑی شد اور مد کے ساتھ دنیا میں تشریف لائی ہے۔ اور وہ شد و مد پھر آقا علیہ السلام کی ولادت پاک پر جو کچھ بھی ظہور آقا علیہ السلام کی آمد پر ہوا خود دنیا نے دیکھا، اور آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میرے بطن سے ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے شام کے محلات تک کو دیکھ لیا۔ یہ وہ نور مبارک ہے جس کا ذکر آقا علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے یہاں پر فرمایا، اور اس کے لیے فرما دیا کہ یہ نور وہ ہے کہ جس کو رب کائنات نے 2000 سال پہلے تمام انبیاء کرام، تمام اشیاء کے پیدا کرنے سے پہلے بنا دیا تھا۔ اب وہ حدیث پاک میں مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا پھر کیا ہوا، جب ملائکہ نے تسبیح سیکھ لی، فرمایا فلما خلق اللہ آدم، پھر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور بنا کر القا ذالک النور فی صلبہ، پھر وہ جو نور مبارک ہے اسے آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا، آپ کی صلب مبارک میں رکھا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فَأَحْبَتَنِي اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدَمَ، پھر رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی صلب مبارک میں، جب وہ زمین پر آئے تو وہ نور مبارک بھی زمین پر آیا۔ وَجَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ، پھر وہ نور مبارک نوح علیہ السلام کی صلب مبارک میں پہنچا، اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَقُذِفَ بِي فِي صُلْبِ ابراہیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صلب مبارک تک پہنچا۔ ثُمَّ لَمْ يَزِدِ اللَّهُ يَنْقُلِيَنِي مِنَ الْأَصْلَابِ الْكَرِيمَةِ إِلَى الْأَرْحَامِ الطَّاهِرَةِ، اور رب کائنات پاک صلبوں سے، پاک رحموں کے اندر اس نور مبارک کو منتقل کرتا گیا، حتی اخرجنی من بین ابویہ، یہاں تک کہ میں اپنے والدین کے گھر آ کر
میری ولادت ہو گئی. فرمایا لم یلتقیا علی صفاح قط، اور خبردار میرے والد حضرت عبداللہ اور میری والدہ حضرت آمینہ سے لے کر حضرت آدم اور ابا حوا تک جس کی سرب مبارک سے بھی، جس کی رحم مبارک میں گیا ہوں، کوئی ایک جوڑا بھی ایسا نہیں ہے جو رشتہ نکاح کے بغیر قائم ہوا ہو. اتنا پاکیزہ رب کائنات نے میرا صلب رکھا ہے اور نسب رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد اور اپنی والدہ تک رب کائنات نے مجھے پاک پشتوں سے، مردوں سے، پاک عورتوں کے رحموں میں منتقل کیا، حتیٰ کہ میری ولادت ہو گئی اور میں اللہ کا نور بن کر اس کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کا سامان لے کر آیا ہوں. یہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کا ذکر ہے جسے رب کائنات نے اس انداز سے ہمارے سامنے بیان کیا ہے. تو جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جس پر مکمل کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پاک، جب ولادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی، برتھ ہوئی، کوئی بھی نام اسے دیں، میلاد کہیں، پیدا ہونا کہیں، جو بھی کہیں، اس کے صدقے ہمیں بہت کچھ ملا ہے. کائنات کی ہر شے جب رب کائنات نے بنایا اس نور کے صدقے میں ہے تو ملی بھی تو اسی کے صدقے ہے نا. مگر ایک چیز جس میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، اس پر توجہ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد مبارک کا سب سے بڑا تحفہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود لے کر آئے، اور اس تحفے کا ذکر رب کائنات نے خود فرمایا. اور وہ دو آیات قرآن مجید کی میں رکھ کر بات کو مکمل کر رہا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. وہ یہ ہے، یاد رکھ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب کائنات نے ارشاد فرمایا لعمرک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی مبارک زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم. عمر ہوتی ہے نا، ایج، اللہ نے حضور کی ایج کی قسم کھائی، اور قسم کھائی اور بلایا، اس لیے کھا رہا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا ڈھونڈنا چاہتی ہے، کسی کو اپنا راہبر بنانا چاہتی ہے، رہنما بنانا چاہتی ہے، آئیڈیل بنانا چاہتی ہے، تو میں دنیا کے سامنے رب ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ تیری حیات سے بہتر آئیڈیل کوئی کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تیری سیرت سے بڑھ کر کوئی آئیڈیل کسی کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ ہو ہی نہیں سکتا. ہماری بدقسمتی ہے اس امت کی، ہماری بدقسمتی ہے اس امت کی کہ میلاد والے جو ہیں، میلاد کی بات کرنے والے، وہ سیرت سے دور ہو گئے ہیں، اور جو سیرت کی بات کرتے ہیں وہ میلاد کی بات نہیں کرتے. حالانکہ اس میلاد کا سب سے بڑا تحفہ سیرت پاک ہے. اگر جس محبوب کی آمد کا ذکر ہے، جن کی ولادت کا ذکر ہے، جن کی عظمت کا ذکر ہے، کیوں ان کو فالو نہ کرنے کی بات ہے؟ کیوں؟ ان سے بڑھ کر صحابہ کرام تو وہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کرتا دیکھ لیتے، وہ حکم نہ ہوتا، آپ کی عادت مبارک ہوتی، صحابہ اپنی زندگی بدل دیتے اور اسی طرح کرنے لگ جاتے تھے، اسی طرح کرتے تھے. جیسے میں آپ کو حدیبیہ کی مثال دیتا ہوں. حدیبیہ کے موقع پر جب کفار سے معاہدہ ہو گیا اور عمرے کی طرف جانے کی اجازت نہیں ملی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے صحابہ کرام کو کہوں کہ واپس چلے جاؤ، احرام باندھا ہوا ہے. اب جب احرام باندھ لیتے ہیں تو اسے عمرے سے پہلے تو نہیں اتارتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلا کر مشاورت کی اور صحابہ کرام سے کہا، یہ جوان بھی ہیں، بڑے ساتھ، بڑے جوش و جذبے سے آئے ہوئے ہیں، کعبے کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ان کو میں کہوں گا واپس چلو تو کہیں گے جوش جذبے میں لڑنے مرنے کی بات نہ کریں، ہم نے تو معاہدہ کیا ہے، تو کیا کروں؟ ہر کسی نے کوئی مشورہ دیا، مگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خطاب کرنا، موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ایک کام کریں. آپ نے فرمایا کیا کروں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، عرض کرتے ہیں کہ آپ خیمے سے باہر تشریف لائیں، جانور کو ذبح کریں اور اپنا احرام اتار دیں، بس پھر خیمے میں چلے جائیں، زبان سے کچھ نہ کہیں. آقا علیہ السلام نے احرام اتارا، جانور ذبح کیا، 5 منٹ کے اندر سب صحابہ نے احرام اتار دیا. یہ ہے سیرت اور اسوہ. جب تعلق ایسا بن جائے تو پھر بندہ پیچھے چلتا ہے، فالو کرتا ہے. تو میلاد کا تقاضا یہ ہے کہ اس محبت میں جب میلاد کا ذکر کیا جائے تو پھر اسی طرح فالو بھی کیا جائے، کیونکہ اس میلاد کا صدقہ ہے کہ یہ سیرت پاک ہم سب کو نصیب ہوئی ہے. اگر میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور ان کے پیچھے نہیں چلتے اور اس راستے کو نہیں اپناتے تو ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا نہیں کی.
اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب پاک کے مقام کی معرفت عطا کرے اور ان کی نسبت میں ہم سب کو فنائیت عطا کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔